یہ بڑی پرانی بات ہے۔ یمن میں طے نام کا ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ اللہ کے کرم سے ان کے گھر ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے دور تک ہوئے۔ بادشاہ نے اس کی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے بہت سے نجومیوں کو بلوایا اور کہا کہ اپنا حساب دیکھ کر بتاؤ کہ اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ سب نے سوچو بچار کر کے بتایا کہ شہزادہ بڑا قسمت والا ہے۔ اس کی حکومت دور تک پھیلے گی، جب تک جیے گا دوسروں کی بھلائی کے کام کرے گا، اس لیے رہتی دنیا تک اس کا نام روشن رہے گا۔ بادشاہ یہ سن کر باغ ہو گیا۔ دھن و دولت سے سب کی گود بھر دی۔ بیٹے کا نام حاتم رکھا۔ سارے ملک کے غریب و غربا کو مالا مال کر دیا۔ ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ آج کے دن سارے ملک میں جتنے بچے پیدا ہوں وہ محل میں پہنچا دیے جائیں۔ ان سب کی پرورش بادشاہ کے سائے میں ہوگی۔ اس دن پورے ملک میں 6000 لڑکے پیدا ہوئے تھے جو محل میں پہنچا دیے گئے۔ ہر ایک کے لیے ایک دائی کھلائی مقرر کر دی گئی۔ حاتم کے لیے 4 دائیاں نوکر رکھی گئی۔ اب ایک عجیب بات ہوئی۔ دائیوں نے بڑی کوشش کی مگر حاتم نے کسی طرح دودھ نہ پیا۔ سب پریشان ہو گئے۔ بادشاہ نے گھبرا کر نجومی پنڈتوں سیانوں کو پھر بلایا۔ سب نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، جا پناہ حاتم کی سخاوت کے ڈھنکے دنیا میں بجیں گے۔ جب تک جیے گا پہلے اوروں کو کھلائے گا تب خود لقمہ توڑے گا۔ ابھی یہ حال ہے کہ جب تک سب بچے دودھ نہ پی لیں یہ دودھ نہ پیے گا۔ یہی ہوا جب تمام بچوں نے دودھ پی لیا تو اس نے بھی پیا۔ بڑا ہو گیا تب بھی یہی رہا کہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کوشش کرتا رہا۔ حاتم کو شکار کا شوق بچپن سے تھا مگر جس جانور کو پکڑتا زندہ چھوڑ دیتا۔ ایک دن شکار کو گیا تو ایک شیر غراتا ہوا سامنے آیا۔ حاتم عجیب الجھن میں پڑ گیا۔ مارتا تو مفت میں شیر کی جان جاتی ہے، نہیں مارتا تو اپنی جان جوکھم میں پڑتی ہے۔ آخر یہی طے کیا کہ اس کی جان مت لو بلکہ خود اس کے منہ کا نوالا بن جاؤ۔ یہ سوچ کر حاتم کے پاس گیا اور بولا کہ لے میرا اور میرے گھوڑے کا گوشت حاضر ہے، اپنا پیٹ بھر اور جدھر جی چاہے چلا جا۔ یہ سننا تھا کہ شیر حاتم کے قدموں پر چاٹنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد اسی طرف چلا گیا جدھر سے آیا تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ خراسان میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسی ملک میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کا نام برزخ تھا۔ اس کے پاس بے شمار دولت تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حسن بانو تھا۔ بچی ابھی صرف 12 برس کی تھی کہ سوداگر کی موت کا وقت آ پہنچا۔ اس نے اپنی بیٹی بادشاہ کو سونپی اور اسی دنیا سے رخصت ہوا۔ حسن بانو کی پرورش ہوتی رہی۔ جب وہ بڑی ہو گئی تو بادشاہ نے اس کی ساری دولت اس کے حوالے کر دی۔ حسن بانو دل کی بڑی نیک تھی۔ اس نے سوچا اتنی دولت لے کر کیا کروں گی، کیوں نہ اسے اللہ کے راستے پر لٹا دوں اور اپنی زندگی اس کی یاد میں بسر کر دوں۔ اس نے اپنی دائی سے صلاح مشورہ کیا۔ اس بوڑھی عورت نے دنیا دیکھی تھی، بولی ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، دنیا میں آ کر ابھی تم نے کچھ نہیں دیکھا، اللہ اللہ کرنے کو تو عمر پڑی ہے، ابھی دنیا سے منہ نہ موڑو، زندگی بتانے کے لیے کسی اچھے ساتھی کی تلاش کرو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دروازے پر 7 سوال لکھ دو، جوان سوالوں کے جواب لا دے، سمجھو کہ وہ بہادر اور تمہارا جیون ساتھی بننے کے لائق ہے، اس سے شادی کر لو اور ہنسی خوشی زندگی کے دن بسر کرو۔ دائی کی بات حسن بانو کے دل پر اثر کر گئی۔ 7 سوال لکھ کر اپنے دروازے پر لٹکا دیے اور انتظار کرنے لگی کہ کوئی جوان مرد ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ کر لائے۔ یہ انتظار بھی تھا اور خدا کی عبادت بھی جاری تھی۔ وقت پا ملتا تو بالاکونی میں جا بیٹھی اور بازار کا تماشا دیکھتی رہتی۔ ایک دن دیکھا کہ ایک بزرگ صورت فقیر بازار سے گزر رہا ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے۔ 40 خادم آگے پیچھے ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی سونے کی اینٹیں ہیں۔ باری باری وہ اینٹیں زمین پر رکھتے ہیں اور فقیر ان پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھتا جاتا ہے۔ خادم اسے زمین پر پاؤں رکھنے نہیں دیتے۔ حسن بانو بڑی حیران ہوئی، اپنی دائی کو بلا کر یہ تماشا دکھایا۔ اس نے کہا بیٹی یہ بزرگ بادشاہ، اس کا کمال دور تک پھیلا ہوا ہے۔ حسن بانو کے دل میں اس سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ فقیر کے پاس اپنے آدمی کو بھیجا اور کہلایا کہ اپنے مبارک قدموں سے میرے گھر کی عزت بڑھائیں۔ فقیر نے دعوت قبول کی اور اگلے دن اسی شان سے چاندی سونے کی اینٹوں پر قدم رکھتا ہوا اپنے 40 نوکروں کے ساتھ حسن بانو کی حویلی میں داخل ہوا۔ ادھر حسن بانو نے بھی دعوت کا ایسا شاندار انتظام کیا تھا کہ اچھے بادشاہوں سے نہ بن پڑے۔
कीमती फर्श जिसमें सोने चांदी के तार पूरे थे दरवाजे से मसन तक बिछा था। फकीर को पेश करने के लिए हीरे जवाहरात तालियों में सजे थे। सोने चांदी के बर्तनों में तरह तरह के मेवे, फल, मिठाइयाँ और खाने रखे थे। हाथ धोने के लिए कीमती लोटे हाजिर थे। ये कीमती साजो सामान देखा तो शाह साहब के मुंह में पानी भर आया। 2-4 लुकमे खाकर हाथ खींच लिया और हुस्न बानो को दुआएं देकर रुखसत हो गए। होंठों पर दुआएं थी मगर दिल में खोट थी, नीयत खराब हुई। हमेशा के मकार और धोखेबाज थे। रात को भेष बदल कर इन्हीं 40 चोरों के साथ आए और हुस्न बानो का कीमती सामान लूट कर ले गए। हुस्न बानो बड़ी समझदार थी। इसने इन हजरत को पहचान तो लिया मगर चुप रही। सुबह को फरियाद लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई और सारा किस्सा कह सुनाया। वो सुनकर उल्टा नाराज हुआ, बोला ऐसे नेक बुजुर्ग पर इल्जाम रखते हुए तुमको शर्म नहीं आती। बादशाह का गुस्सा इतना बढ़ा कि बेकसूर लड़की की सारी जायदाद और सारा माल जब्त कर लिया और उसे शहर से बाहर निकाल दिया। ये बेसहारा लड़की अपनी बूढ़ी दाई को साथ लेकर सुनसान जंगल में जा पड़ी, जहाँ न कोई हिमदर्द था न मददगार। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पार्ट 2 को देखने के लिए कमेंट्स जरूर करें।